اتنے مریض ہوئے کہ ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے لا علاج کر کے جواب دے دیا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، قبر تیار ہو رہی تھی۔ 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے وصال کے بعد گزرے ہوں گے کہ اچانک آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ جو ہے اس کو کھولا، کفن ہٹایا اور کہا السلام علیکم۔ حافظ امام دین صاحب حیران رہ گئے، وہ پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ تو لوگ ادھر ادھر جب لوگوں نے سنا تو اکٹھے ہو گئے، گھر والے بھی سارے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے میرا لباس دو، میں لباس پہنوں۔ کفن اتارا گیا، پردے میں لباس پہنایا گیا، اس کے بعد فرمایا بیٹھ جاؤ سارے، میں تمہیں واقعہ سناؤں۔ آپ نے واقعہ یہ سنایا کہ جب میری روح قبض ہوئی تو نہایت خوبصورت حسین و جمیل، سونی سیاہ گھنی داڑھی، سونی زلفیں، سفید عمامے پہنے ہوئے خوبصورت بزرگ آئے۔ انہوں نے میری روح کس طرح نکالی؟ انہوں نے یہ کہا کہ آؤ چلیں تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ مجھے یہ کہا، مجھے نہیں پتا موت کیا ہوتی ہے، مجھے لے گئے، میں نے کہا چلو، تو مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ تو جب میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو وہاں آل و مہار شریف کے بزرگ حضرت خواجہ سید چنن شاہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ سید محمد امین شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب حضرت خواجہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کی روح وہاں پہنچی تو ان بزرگوں نے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھ کے عرض کی کہ حضور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ رکن دین کی ہمیں ابھی ضرورت ہے، نظر کرم فرماؤ، اس کو واپس کر دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آل و مہار شریف کے دربار پہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کی خدمات کی ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں رکن الدین کو خواجہ سید چنن شاہ اور خواجہ محمد امین کی سفارش پر 12 سال کے لیے واپس کرتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ 12 برس کے لیے واپس کرتا ہوں، بس اتنا فرمایا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، زندگی واپس آ گئی۔ زندگی یہ ہے موت و حیات کا فلسفہ۔ خدائے ذوالجلال کی عزت و جبروت کی قسم، ہر شے کا مالک خدا ہے، لیکن اس نے موت و حیات اپنے محبوب کے قبضے میں دے رکھی ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہوں کہ نہ کہوں۔ وہ صوفی صاحب کی بات ہے کہ خدا آکھاں تے جگ ڈرد ہے، جدا آکھاں تے دل مرد ہے۔ میرا بھی یہ حال ہے، کبھی جگ ڈرد ہے، کبھی دل مرد ہے، کہوں کہ نہ کہوں۔ کوئی مانے نہ مانے، جو نہ مانے خسمانو کھائے آخو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، مولانا محمد حسین صاحب فرماتے ہیں کہنی چاہیے، کبھی کہنی بھی چاہیے۔ نہ کہی جانے والی باتیں کبھی کبھی کہہ دینی چاہیے، کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، اپنی نیت خالص رکھ کے کہنی چاہیے۔ مقصد ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، مقصد احقاق حق، ابطال باطل اور تحدیث نعمت مقصد ہو کہ اللہ یہ نعمت کرتا ہے مجھ پر تو کہہ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے سبق بن جائے۔
عبرت بن جائے، سامان بن جائے، دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کا حکم ہے کہ میں جو انعام کروں یا نعمت دوں اس کا چرچا بھی کر دیا کرو، ہر بات چھپایا ہی نہ کرو۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے اپنی کرامتیں، اپنی خوابیں بیان کی ہیں۔ بعض لوگ خوابیں بیان کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، خوابیں زیادہ بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، بعض دفعہ بیان کرنے سے نقصان ہوتا ہے، سمجھ گئے نا بات۔ اور اپنی کرامتیں بھی اپنے فخر مباحات کے لیے بیان کرنی گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دل مطمئن ہو اور اس سے اہل طریقت کو فائدہ ملنے کی امید ہو تو پھر کہہ دینا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی ملامت کرے، کوئی کچھ کہے، برپش میں کلندر، برپش میں انہوں آکو تو کھا خسمانو، ہم نے جو بات کہی ہے یا سنی ہے یہ سچ ہے۔ اپنی قبر کون خراب کرتا ہے؟ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قال علی برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ یقین کر لے، وہ دوزخی ہے۔ حضور کا یہ فرمان سچا ہے، اس لیے کسی کو جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے۔ حضرات کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے کہ تیری زندگی کا اتنا وقت ابھی باقی ہے، اس میں کچھ کر لے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ وقت اچانک پورا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے تو بارگاہ رسالت سے حکم ملتا ہے کہ چلو ہم نے اتنا عرصہ اور بڑھا دی ہے۔ یہ وہاں سے یہ حکم آتے ہیں، یہ کان سنتے، اللہ کی قسم ان کانوں کے ذریعے باطن کے کانوں میں آواز آتی ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال، پتہ نہیں 6 ہو گئے ہیں یا 7 برس یا 8 برس گزر گئے ہیں تقریباً اس بندہ ناچیز کو زیارت نصیب ہوئی، والحمدللہ علی ذالک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ کچھ اور افراد، مقدس افراد بھی موجود ہیں۔ یہ ناچیز زیارت، حاضری اور حضوری کی سعادت سے مشرف ہوا تو زبان رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا سے آواز آئی، اب ہم تمہیں اپنے پاس نہ بلا لیں۔ اس عاجز نے خاموشی سے سوچنا شروع کر دیا۔ تو قریب جو تھے بزرگ، وہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے اور خصوصاً خلفائے راشدین معلوم ہوتے تھے، وہ کافی تعداد میں کچھ اور صحابہ بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ فرماتے ہیں حضور کرم فرمائیے، ابھی اس سے ہم نے کچھ دین کے کام لینے ہیں، کچھ مہلت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو مہلت دیتے ہیں کچھ۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کتنی مہلت ہے اور کتنی باقی ہے، یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں اور یہ باتیں کر رہا ہوں اور دین کا تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں، یہ زندگی حضور کی بارگاہ سے ملی ہے، صحابہ کرام کی سفارش پر۔
مجھے اس بات کا پورا احساس ہے